ناول تم میری تقدیر پارٹ 3۔ صبح کی پہلی کرن ابھی پوری طرح نمودار بھی نہیں ہوئی تھی کہ حویلی کے ایک کمرے سے گھبراہٹ بھری آوازیں آنے لگی۔ ڈاکٹر کو فوراً بلاؤ، نانا جان کی طبیعت پھر خراب ہو گئی ہے۔ پورا گھر ایک بار پھر افراتفری کا شکار ہو گیا۔ آئلہ دوڑتی ہوئی نانا جان کے کمرے میں پہنچی۔ وہ بستر پر نیم بے ہوش پڑے تھے، ان کی سانسیں بہت مشکل سے چل رہی تھی۔ نانا جان آئلہ ان کے قدموں کے پاس بیٹھ گئی اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کے آنسو مسلسل ان کے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ پلیز مجھے چھوڑ کر مت جائیے، نانا جان نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولی۔ کمزور سی مسکراہٹ ان کے ہونٹوں پر آئی۔ روتی کیوں ہو میری بچی؟ آئلہ نے روتے ہوئے ان کے ہاتھ چوم لیے۔ آپ کے بغیر میرا کوئی نہیں ہے۔ کمرے میں موجود ہر شخص خاموش تھا، حتیٰ کہ ہمیشہ سخت رہنے والا سکندر بھی دروازے کے قریب کھڑا نظریں جھکائے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور آہستہ سے خاندان والوں کو ایک طرف لے گیا۔ ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی ثمینہ خالہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کچھ دیر بعد نانا جان نے سب کو کمرے سے باہر جانے کا کہا۔ میں صرف آئلہ، سکندر اور احان سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ تینوں ان کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ نانا جان نے پہلے احان کی طرف دیکھا۔ بیٹا، اگر تم نے یہ رشتہ اپنی مرضی سے ختم کیا ہے تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ احان نے نظریں جھکا لی۔ اس کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں پچھتاوا تھا، لیکن وہ خاموش رہا۔ پھر نانا جان نے سکندر کی طرف دیکھا۔ سکندر؟ جی نانا جان، ایک وعدہ کرو۔ سکندر فوراً ان کے قریب ہو گیا۔ آپ حکم کریں۔ نانا جان نے آئلہ کا کانپتا ہوا ہاتھ پکڑا اور آہستہ سے سکندر کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ میرے بعد اس بچی کو کبھی اکیلا مت چھوڑنا۔ سکندر ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس نے بے اختیار آئلہ کی طرف دیکھا۔ آئلہ بھی حیرت سے نانا جان کو دیکھ رہی تھی۔ نانا جان نے کمزور آواز میں کہا، میں جانتا ہوں تم دونوں اس وقت میری بات نہیں سمجھو گے، لیکن وقت ایک دن تمہیں سب سمجھا دے گا۔ سکندر نے پہلی بار بغیر کسی بحث کے صرف اتنا کہا، میں وعدہ کرتا ہوں جب تک میں زندہ ہوں آئلہ کبھی اکیلی نہیں ہوگی۔ آئلہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہی سکندر یہ وعدہ کر رہا ہے۔ چند لمحوں بعد نانا جان نے کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ آئلہ ان کے سینے سے لگ کر رو رہی تھی۔ نانا جان پلیز۔ اچانک نانا جان کا ہاتھ آہستہ سے ڈھیلا پڑ گیا۔ کمرے میں ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ ڈاکٹر نے نبض چیک کی، پھر دھیرے سے سفید چادر ان کے چہرے پر ڈال دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ الفاظ سنتے ہی آئلہ کی دنیا ایک بار پھر بکھر گئی۔ نانا جان! اس کی دل چیر دینے والی چیخ پورے گھر میں گونج اٹھی۔ وہ ایک بے اختیار لڑکھڑا گئی۔ گرنے ہی والی تھی کہ سکندر نے فوراً آگے بڑھ کر اسے سنبھال لیا۔ آئلہ کو شاید احساس بھی نہ تھا کہ وہ صدمے کی حالت میں سکندر کے کندھے سے لگی مسلسل رو رہی تھی۔ سکندر نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، پھر آہستہ سے کہا، خود کو سنبھالو۔ اس کی آواز میں پہلی بار غصہ نہیں، صرف افسوس تھا۔ نانا جان کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ پورا خاندان افسردہ تھا۔ آئلہ دور کھڑی خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ سکندر کی نظر بار بار اس پر جا رہی تھی۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا اس لڑکی نے اپنی زندگی میں ہر وہ شخص کھو دیا ہے جسے وہ اپنا کہتی تھی۔ نانا جان کی تدفین کے بعد حویلی میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ وہی حویلی جہاں نانا جان کی ہنسی گونجتی تھی آج سوگ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آئلہ اپنے کمرے میں بیٹھی نانا جان کی تسبیح کو دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے تھامے رو رہی تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ آئلہ! ثمینہ خالہ اندر آئی۔ انہوں نے آئلہ کو گلے سے لگا لیا۔ بیٹا، خود کو سنبھالو۔ آئلہ کی سسکیاں مزید تیز ہو گئی۔ خالہ، اب میرا ہے ہی کون؟ ثمینہ خالہ کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ میں ہوں نا۔ شام کے وقت پورا خاندان ڈرائنگ روم میں جمع تھا۔ بڑی خالہ نے خاموشی توڑی، ابا جان تو چلے گئے، اب اس لڑکی کے بارے میں بھی فیصلہ کر لینا چاہیے۔ آئلہ نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ فیصلہ؟ ہاں، انہوں نے سخت لہجے میں کہا۔ ہم کب تک اسے یہاں رکھیں گے؟ ثمینہ خالہ
فوراً بول اٹھی، باجی ابھی ابا جان کو گئے ہوئے ایک دن بھی نہیں ہوا، لیکن بڑی خالہ خاموش نہ ہوئی۔ میں حقیقت کی بات کر رہی ہوں، اس کی منگنی بھی ٹوٹ چکی ہے، اب یہ ہمارے کس کام کی؟ یہ الفاظ آئلہ کے دل میں تیر کی طرح اتر گئے۔ وہ خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ اسی لمحے سکندر سیڑھیوں سے اترتا ہوا ڈرائنگ روم میں آیا۔ اس نے آخری جملہ سن لیا تھا۔ کس کام کی؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بڑی خالہ نے جواب دیا، ہم کہہ رہے ہیں کہ آئلہ کو اب کسی ہاسٹل یا کرائے کے گھر میں بھیج دینا چاہیے۔ سکندر چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، نانا جان کو دفن ہوئے 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے اور آپ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ سب حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ پہلی بار سکندر نے آئلہ کے خلاف نہیں بلکہ اس کے حق میں بات کی تھی۔ بڑی خالہ نے تیوری چڑھائی، تم اس کا ساتھ دے رہے ہو؟ میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ ابھی یہ وقت نہیں ہے، اس نے مختصر جواب دیا۔ آئلہ نے بے اختیار سکندر کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ شاید یہ پہلی بار تھا جب کسی نے اس کی موجودگی میں اسے بوجھ نہیں کہا۔ رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ آئلہ کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے نانا جان کے کمرے میں چلی گئی۔ کمرہ اب خالی تھا، بستر ویسے ہی لگا ہوا تھا، عصا ایک کونے میں رکھا تھا۔ آئلہ آہستہ سے بستر پر بیٹھ گئی۔ اس نے تکیہ اپنے سینے سے لگا لیا اور رونے لگی۔ نانا جان، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اسی وقت دروازہ آہستہ سے کھلا۔ سکندر اندر آیا۔ وہ شاید کسی کام سے آیا تھا، مگر آئلہ کو اس حالت میں دیکھ کر رک گیا۔ آئلہ نے جلدی سے آنسو پوچھنے چاہے، آپ؟ سکندر نے کمرے پر ایک نظر ڈالی۔ اس کی نظریں بھی چند لمحوں کے لیے نم ہو گئی۔ میں بھی، اس نے آہستہ سے کہا۔ نانا جان کو بہت یاد کر رہا تھا۔ پھر اس کی نظر میز پر رکھی تسبیح پر پڑی۔ اس نے وہ تسبیح اٹھائی، چند لمحے ہاتھ میں گھمائی، پھر خاموشی سے آئلہ کے ہاتھ میں رکھ دی۔ یہ نانا جان کی پسندیدہ تسبیح ہے، سکندر نے دھیمی آواز میں کہا۔ یہ تمہارے پاس رہے تو اچھا ہے۔ آئلہ نے تسبیح کو سینے سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو پھر بہنے لگے۔ وہ روتے ہوئے بے اختیار لڑکھڑائی۔ سکندر نے فوراً اس کے بازو کو تھام لیا، سنبھل کر۔ آئلہ کا توازن بگڑ چکا تھا۔ چند لمحوں کے لیے وہ سکندر کے قریب آ گئی۔ اس کا سر سکندر کے کندھے سے لگ گیا۔ دونوں خاموش تھے۔ کمرے میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ سکندر نے آہستہ سے کہا، رو لو۔ کبھی کبھی آنسو بھی انسان کو مضبوط بنا دیتے ہیں۔ آئلہ نے پہلی بار اس کی آواز میں عجیب سی نرمی محسوس کی۔ اسی لمحے دروازے کے باہر کھڑی حیا نے یہ منظر دیکھ لیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں بھڑک اٹھی۔ وہ دانت پیستے ہوئے بڑبڑائی، تو بات یہاں تک پہنچ گئی، اور اسی لمحے اس نے دل ہی دل میں ایک نئی، پہلے سے بھی خطرناک سازش کا فیصلہ کر لیا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ سکندر نے آہستہ سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور آئلہ سے ایک قدم دور ہو گیا۔ تم آرام کرو، اس نے مختصر سا کہا۔ آئلہ نے نم آنکھوں سے صرف سر ہلا دیا، جی۔ سکندر دروازے کی طرف بڑھا، مگر نکلتے نکلتے ایک لمحے کے لیے رکا۔ بغیر پیچھے مڑے اس نے دھیمی آواز میں کہا، کھانا کھائے بغیر مت سونا۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ آئلہ حیرت سے دروازے کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ یہ وہی سکندر تھا جو چند دن پہلے اسے ہر بات پر ذلیل کرتا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر غیر معمولی خاموشی تھی۔ آئلہ خاموشی سے بیٹھ کر چائے پی رہی تھی۔ اسی دوران ایک ملازم آیا۔ بی بی جی، یہ آپ کے لیے آیا ہے۔ اس نے ایک لفافہ آئلہ کی طرف بڑھا دیا۔ آئلہ نے حیرت سے لفافہ کھولا۔ اندر ایک خط تھا۔ اس نے پڑھنا شروع کیا، اگر اپنی تصاویر کی حقیقت جاننی ہے تو آج شام 5 بجے پرانے گودام کے پیچھے آ جانا۔
اگر کسی کو بتایا تو پوری فیملی کو تمہاری اصل حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ آئلہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ کس نے بھیجا؟ ملازم نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے نہیں معلوم بی بی جی۔ دور کھڑی حیا خاموشی سے مسکرا رہی تھی۔ یہ خط اسی نے بھجوایا تھا۔ اس کا منصوبہ تھا کہ آئلہ کو وہاں بلا کر ایسی صورتحال پیدا کی جائے کہ پورا خاندان اس پر دوبارہ شک کرے۔ شام 5 بجے آئلہ بہت دیر تک سوچتی رہی۔ آخرکار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اکیلی جا کر دیکھے گی کہ معاملہ کیا ہے۔ وہ کسی کو بتائے بغیر حویلی کے پچھلے راستے سے نکل گئی، لیکن اسے خبر نہ تھی کہ سکندر اوپر بالکنی سے اسے جاتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ یہ اس وقت اکیلی کہاں جا رہی ہے؟ اس نے فوراً گاڑی کی چابی اٹھائی۔ پرانا گودام، چاروں طرف ویرانی تھی۔ درختوں کے سائے شام کے اندھیرے میں مزید خوفناک لگ رہے تھے۔ آئلہ نے گھبرا کر آواز لگائی، کون ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ اچانک اسے پیچھے سے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ مڑی تو 2 نامعلوم آدمی اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ آئلہ خوف سے ایک قدم پیچھے ہٹی۔ آپ کون ہیں؟ ان میں سے ایک نے طنزیہ ہنسی۔ تمہیں بلایا تھا نا؟ آئلہ فوراً پلٹی اور بھاگنے لگی، مگر سامنے راستہ بند تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسی لمحے دور سے ایک گاڑی پوری رفتار سے آ کر رکی۔ دروازہ کھلا۔ سکندر تیزی سے باہر نکلا۔ آئلہ! اس کی گرجدار آواز سن کر دونوں آدمی چونک گئے۔ سکندر ان کی طرف بڑھا۔ اس سے دور رہو۔ ایک آدمی نے سکندر کو دھکا دینے کی کوشش کی، مگر سکندر فوراً اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ دوسرا آدمی موقع دیکھ کر بھاگ نکلا۔ پہلا بھی اس کے پیچھے فوراً فرار ہو گیا۔ سکندر نے چند قدم ان کا پیچھا کیا، مگر اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر وہ دونوں غائب ہو گئے۔ وہ فوراً واپس آئلہ کے پاس آیا۔ آئلہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے پہلی بار گھبراہٹ سے پوچھا۔ آئلہ کچھ نہ بول سکی۔ اچانک خوف کی شدت سے اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ وہ گرنے لگی تو فوراً سکندر نے اسے سنبھال لیا۔ آئلہ نے بے اختیار اس کی شرٹ مضبوطی سے پکڑ لی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، وہ روتے ہوئے بولی۔ سکندر نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے کہا، میں آ گیا ہوں۔ یہ 3 الفاظ آئلہ کے لیے جیسے دھارس بن گئے۔ کچھ لمحوں تک وہ خاموشی سے روتی رہی۔ سکندر نے اس کی گرفت ڈھیلی ہونے تک اسے خود سے الگ نہیں کیا۔ پھر نرم لہجے میں بولا، چلو گھر چلتے ہیں۔ دونوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ کچھ فاصلے پر جھاڑیوں کے پیچھے کھڑی حیا اسے غصے سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی ساری منصوبہ بندی ناکام ہو چکی تھی۔ اس نے مٹھی بیچ لی، اگر سکندر ہر بار اس کے سامنے آتا رہا تو میرا کوئی بھی منصوبہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خطرناک چمک ابھر آئی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ سکندر کو بھی آئلہ کے خلاف کر دوں، اور یہی سوچ آنے والے دنوں میں ایک نئی طوفانی آزمائش کی بنیاد بننے والی تھی۔ نانا جان کی وفات کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ حویلی میں زندگی آہستہ آہستہ معمول پر آ رہی تھی، مگر آئلہ کی زندگی جیسے وہیں رک گئی تھی۔ وہ پہلے کی طرح صبح جلدی اٹھتی، نماز پڑھتی، یونیورسٹی جاتی، پھر اپنی پارٹ ٹائم جاب کرتی اور رات گئے تھکی ہاری واپس آتی۔ کسی سے کوئی شکایت نہیں، کوئی گلہ نہیں، بس خاموشی۔ دوسری طرف سکندر نے خود کو کام میں مصروف کر لیا تھا، لیکن ایک عجیب بات ہونے لگی تھی۔ اب وہ لاشعوری طور پر آئلہ پر نظر رکھتا تھا۔ اگر وہ دیر سے گھر آتی تو اسے بے چینی ہونے لگتی۔ اگر وہ کھانا نہ کھاتی تو وہ ملازمہ سے کہہ دیتا، جا کر دیکھو اس نے کھانا کھایا بھی ہے یا نہیں۔ لیکن جب بھی آئلہ سامنے آتی وہ پہلے کی طرح سرد لہجے میں ہی بات کرتا۔ ایک شام آئلہ جاب سے واپس آ رہی تھی۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ وہ بس اسٹاپ پر کھڑی تھی، تمام بسیں جا چکی تھیں۔ اسی وقت ایک سیاہ گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی۔ شیشہ نیچے ہوا۔ سکندر، بیٹھو۔ آئلہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں چلی جاؤں گی، میں نے پوچھا نہیں ہے، اس نے ہمیشہ کی طرح حکم دینے والے انداز میں کہا۔ بیٹھو۔ آئلہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔
چند منٹ تک دونوں خاموش رہے۔ بارش تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک گاڑی ایک سنسان سڑک پر آہستہ ہو گئی۔ کیا ہوا؟ آئلہ نے گھبرا کر پوچھا۔ ٹائر پنچر ہو گیا ہے۔ سکندر گاڑی سے اتر گیا۔ تیز بارش شروع ہو چکی تھی۔ وہ ٹائر بدلنے لگا۔ آئلہ نے شیشے سے باہر دیکھا۔ وہ مکمل بھیگ چکا تھا۔ کچھ لمحے بعد وہ بھی چھتری لے کر گاڑی سے باہر نکل آئی۔ سکندر نے چونک کر اسے دیکھا۔ اندر جاؤ، آپ بھیگ رہے ہیں۔ میں نے کہا اندر جاؤ۔ آئلہ نے آہستہ سے چھتری اس کے اوپر کر دی۔ کم سے کم بارش سے تو بچ جائیں گے۔ سکندر چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گیا۔ دونوں ایک ہی چھتری کے نیچے کھڑے تھے۔ بارش کی بوندیں ہوا کے ساتھ ان کے چہروں کو چھو رہی تھی۔ آئلہ پہلی بار اتنے قریب کھڑی تھی کہ اسے سکندر کی سانسوں کی آواز تک سنائی دے رہی تھی۔ سکندر بھی چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر فوراً نظریں ہٹا لی۔ اگر تم بیمار ہو گئیں، اس نے آہستہ سے کہا، تو ثمینہ خالہ مجھے ذمہ دار ٹھہرائیں گی۔ آئلہ ہلکا سا مسکرا دی۔ صرف خالہ؟ سکندر نے جواب نہیں دیا، لیکن دل میں پہلی بار اس نے خود سے اعتراف کیا، اگر اسے کچھ ہو گیا تو شاید مجھے بھی تکلیف ہوگی۔ حویلی واپس پہنچنے پر حیا بالکنی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس نے دیکھا سکندر نے گاڑی کا دروازہ کھولا تاکہ آئلہ آسانی سے اتر سکے۔ یہ ایک چھوٹا سا اشارہ تھا، مگر حیا کے لیے بہت بڑا۔ اس کی آنکھوں میں حسرت اتر آئی۔ اسی رات حیا نے سکندر کے کمرے کا رخ کیا۔ سکندر بھائی، ہاں؟ مجھے آپ سے آئلہ کے بارے میں ایک بات کرنی ہے۔ سکندر نے فائل بند کر کے اس کی طرف دیکھا۔ کیا بات؟ حیا نے جھوٹی پریشانی کے ساتھ ظاہر کرتے ہوئے کہا، میں نے آج آئلہ کو ایک لڑکے کے ساتھ کافی شاپ میں دیکھا تھا۔ سکندر کی آنکھیں سکڑ گئی۔ کون لڑکا؟ پتہ نہیں، لیکن دونوں کافی دیر تک ساتھ بیٹھے رہے۔ سکندر خاموش ہو گیا۔ حیا نے دل ہی دل میں مسکرا کر سوچا، اب دیکھتی ہوں تم اس پر کتنا یقین کرتے ہو آئلہ۔ حیا، لیکن حیا کو معلوم نہیں تھا کہ جس وقت وہ یہ جھوٹ بول رہی تھی، اسی وقت سکندر کے ذہن میں آئلہ کا بارش میں اس کے لیے چھتری پکڑنا بار بار یاد آ رہا تھا، اور پہلی بار اس کے دل اور دماغ ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو چکے تھے۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ حیا کے جانے کے بعد بھی سکندر اپنے کمرے میں خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے سامنے لیپ ٹاپ کھلا تھا، مگر اس کی نظریں اسکرین پر نہیں ٹک رہی تھی۔ بار بار حیا کی بات اس کے ذہن میں گونج رہی تھی، میں نے آج آئلہ کو ایک لڑکے کے ساتھ دیکھا تھا۔ اس نے جھنجھلا کر لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ خود سے بولا، لیکن اگلے ہی لمحے دل نے جواب دیا، اگر فرق نہیں پڑتا تو تم ابھی تک اسی کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہو؟ سکندر نے گہرا سانس لیا اور بالکنی میں آ گیا۔ نیچے باغ میں آئلہ خاموشی سے پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے کام میں مگن تھی۔ سکندر کی نظریں چند لمحوں کے لیے اس پر ٹھہر گئی۔ اگلی صبح آئلہ جلدی جلدی یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اسے ایک اہم پریزنٹیشن دینی تھی۔ وہ ناشتے کی میز پر آئی اور جلدی میں اپنی فائل وہیں بھول گئی۔ کچھ دیر بعد سکندر بھی نیچے آیا۔ اس کی نظر میز پر پڑی فائل پر پڑی۔ اس نے فائل اٹھائی۔ اوپر آئلہ کا نام لکھا تھا۔ کتنی لاپرواہ ہے، وہ بڑبڑایا۔ اسی وقت ملازم بولا، صاحب، بی بی تو ابھی آدھا گھنٹہ پہلے نکل گئی ہیں۔ سکندر نے گھڑی دیکھی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اچانک گاڑی کی چابی اٹھا لی۔ یونیورسٹی۔ آئلہ پریشانی سے اپنے بیگ میں فائل ڈھونڈ رہی تھی۔ یا اللہ! اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میری فائل! اس کی پریزنٹیشن شروع ہونے میں صرف 10 منٹ باقی تھے۔ وہ تقریباً رونے والی تھی۔ اتنے میں ایک مانوس آواز سنائی دی۔ یہی ڈھونڈ رہی ہو؟ آئلہ نے پلٹ کر دیکھا۔ سامنے سکندر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہی فائل تھی۔ آئلہ کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ آپ؟ ناشتے کی میز پر بھول آئی تھی۔ اس نے فائل اس کی طرف بڑھا دی۔
آئلہ نے جلدی سے فائل پکڑی۔ تھینک یو، اگر یہ نہ ملتی تو اتنا بھی غیر ذمہ دار نہیں ہونا چاہیے، سکندر نے ہمیشہ کی طرح سخت لہجے میں کہا، لیکن اس بار اس کی سختی میں پہلی جیسی تلخی نہیں تھی۔ آئلہ ہلکا سا مسکرا دی۔ پھر بھی شکریہ۔ سکندر کچھ کہے بغیر مڑ گیا، مگر جاتے جاتے اس کے ہونٹوں پر بے اختیار ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، جسے خود اس نے بھی محسوس نہیں کیا۔ شام آئلہ واپس گھر پہنچی، سمینہ خالہ نے خوشی سے اسے گلے لگا لیا۔ مبارک ہو، کس بات کی؟ تمہاری پریزنٹیشن پورے ڈپارٹمنٹ میں پہلی آئی ہے۔ آئلہ کی آنکھوں میں خوشی چمک اٹھی۔ اسی وقت سکندر بھی اندر آیا۔ سمینہ خالہ نے مسکراتے ہوئے کہا، سکندر، اگر تم فائل وقت پر نہ پہنچاتے تو آئلہ کا بہت نقصان ہو جاتا۔ سکندر نے صرف مختصر سا جواب دیا، جو کرنا تھا کر دیا۔ لیکن آئلہ نے پہلی بار دل سے کہا، آپ نے میری بہت بڑی مشکل آسان کر دی۔ دونوں کی نظریں چند لمحوں کے لیے ملی اور پھر سکندر نے فوراً نظریں چرا لی۔ یہ منظر حیا نے دور سے دیکھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ سکندر اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ یہ بات اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اسی رات اس نے ایک اور منصوبہ بنایا۔ اس نے خاندان کے لیے ایک 2 روزہ فارم ہاؤس ٹرپ کا اعلان کروایا۔ سب کو یہی بتایا گیا کہ نانا جان کی وفات کے بعد گھر کا ماحول بدلنے کے لیے یہ ضروری ہے، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ حیا نے دل ہی دل میں کہا، اس ٹرپ سے واپس آنے کے بعد سکندر ہمیشہ کے لیے آئلہ سے نفرت کرے گا۔ اس کی آنکھوں میں خطرناک چمک ابھر آئی۔ دوسری طرف آئلہ کو ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ آنے والا سفر اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بننے والا ہے۔ 2 دن بعد پورا خاندان فارم ہاؤس جانے کی تیاری میں مصروف تھا۔ سمینہ خالہ نے آواز دی، سب لوگ جلدی آ جائیں ورنہ دیر ہو جائے گی۔ 2 بڑی گاڑیاں تیار کھڑی تھیں۔ حیا نے جان بوجھ کر ایسی ترتیب بتائی کہ آئلہ اکیلی رہ جائے، لیکن آخری لمحے پر ایک مسئلہ ہو گیا۔ ایک گاڑی میں جگہ کم پڑ گئی۔ حمزہ ہنستے ہوئے بولا، اب تو ایک ہی حل ہے، آئلہ تم سکندر کے ساتھ گاڑی میں آ جاؤ۔ آئلہ نے ہچکچاتے ہوئے سکندر کی طرف دیکھا۔ سکندر نے بیزاری سے کہا، اگر اتنی دیر سوچنا ہے تو یہیں رہ جاؤ۔ آئلہ نے خاموشی سے گاڑی اگلی سیٹ سنبھال لی۔ راستہ سرسبز پہاڑوں سے گزر رہا تھا۔ ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ کافی دیر تک دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ پھر اچانک آئلہ کا فون بجا۔ وہ سمینہ خالہ سے بات کر رہی تھی۔ جی خالہ، ہم لوگ پیچھے آ رہے ہیں۔ اسی دوران سامنے سے ایک تیز رفتار ٹرک آیا۔ سڑک بارش کی وجہ سے پھسلن بھری تھی۔ سکندر نے فوراً اسٹیئرنگ موڑا۔ گاڑی بے قابو ہو کر سڑک سے نیچے کچی زمین پر جا رکی۔ زوردار جھٹکا لگا۔ آئلہ کا سر کھڑکی سے ٹکرانے ہی والا تھا کہ سکندر نے فوراً اپنا ہاتھ اس کے سامنے کر دیا۔ ہلکی سی چوٹ اس کے اپنے ہاتھ پر لگی۔ آپ؟ آئلہ گھبرا گئی۔ آپ کے ہاتھ سے خون نکل رہا ہے، اتنی سی خراش ہے، سکندر نے بے پرواہی سے کہا، مگر خون واقعی بہہ رہا تھا۔ بارش اب بہت تیز ہو چکی تھی، نیٹ ورک بھی ختم ہو گیا۔ چاروں طرف سناٹا تھا۔ لگتا ہے باقی گاڑیاں آگے نکل گئی ہیں، سکندر نے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا۔ اب؟ آئلہ نے پریشانی سے پوچھا۔ پہلے بارش سے بچنے کی جگہ ڈھونڈتے ہیں۔ چند منٹ پیدل چلنے کے بعد انہیں ایک پرانی لکڑی کی جھونپڑی نظر آئی۔ دونوں اندر چلے گئے۔ چھت ٹوٹی ہوئی تھی، مگر بارش سے کچھ حد تک بچاؤ ہو رہا تھا۔ آئلہ نے اپنے دوپٹے کا کنارہ پھاڑا۔ سکندر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ آپ کا ہاتھ زخمی ہے۔ اس نے آہستگی سے سکندر کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا، پھر بہت احتیاط سے زخم پر پٹی باندھنے لگی۔ سکندر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی نظریں پہلی بار آئلہ کے معصوم چہرے پر ٹھہر گئی۔ اتنی فکر کیوں کر رہی ہو؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ آئلہ نے نظریں جھکا لی۔ کیوں نہ چوٹ کسی کو بھی لگے، درد تو ہوتا ہے۔ یہ سادہ سا جملہ سکندر کے دل میں کہیں اتر گیا۔ اچانک زوردار کڑک کے ساتھ بجلی چمکی۔ آئلہ خوف سے کانپ اٹھی۔ بے اختیار اس نے سکندر کی آستینیں مضبوطی سے پکڑ لی۔ مجھے بجلی کی آواز سے ڈر لگتا ہے،
سکندر نے اس کی کانپتی ہوئی حالت دیکھی۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے پہلی بار نہایت نرم لہجے میں کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں یہاں ہوں۔ آئلہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے ایک جملے نے جیسے اس کے دل کو عجیب سا سکون دے دیا۔ اس ہی لمحے جھونپڑی کے باہر کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ دونوں چونک گئے۔ سکندر فوراً آئلہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا اور ایک سایہ اندر داخل ہوا۔ سکندر نے مٹھی بھیج لی۔ کون ہو تم؟ وہ سایہ خاموشی سے آگے بڑھا اور جیسے ہی اس کا چہرہ روشنی میں آیا، سکندر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ تم؟ جھوپڑی کے دروازے پر کھڑا شخص روشنی میں آیا تو آئلہ نے بھی حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ حمزہ؟ سکندر نے حیرانی سے کہا۔ حمزہ نے سکون کا سانس لیا۔ الحمدللہ تم دونوں ٹھیک ہو، ہم سب تمہیں ڈھونڈ رہے تھے۔ آئلہ نے بھی اطمینان کا سانس لیا۔ سب لوگ پریشان تو نہیں ہوئے؟ پورا گھر تم دونوں کو تلاش کر رہا ہے، حمزہ نے جواب دیا۔ فون بھی بند آ رہے تھے، اس لیے ہم الگ الگ رستوں پر نکلے تھے۔ کچھ دیر بعد تینوں فارم ہاؤس پہنچ گئے۔ جیسے ہی گاڑی رکی، سمینہ خالہ دوڑتی ہوئی آئی۔ انہوں نے آئلہ کو گلے لگا لیا۔ میری بچی، تم ٹھیک تو ہو؟ جی خالہ، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ حیا بھی وہیں کھڑی تھی۔ اس کی نظریں سیدھی سکندر کے ہاتھ پر بندھی ہوئی پٹی پر پڑی۔ پھر اس نے آئلہ کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر حسد صاف نظر آ رہا تھا۔ یہ دونوں پہلے سے زیادہ قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ رات کو فارم ہاؤس کے لان میں سب لوگ باربیکیو کر رہے تھے۔ قہقہوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ صرف آئلہ ایک طرف خاموش بیٹھی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ سکندر کی نظر اس پر پڑی۔ وہ اس کے پاس آیا۔ یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ آئلہ نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ بس نانا جان یاد آ رہے تھے۔ سکندر چند لمحے خاموش رہا۔ پھر پہلی بار اس نے نرمی سے کہا، وہ جہاں بھی ہوں گے تمہیں خوش دیکھنا چاہیں گے۔ آئلہ نے اس کی طرف دیکھا۔ آپ بھی انہیں بہت یاد کرتے ہیں نا؟ سکندر نے نظریں چرا لی۔ ہاں۔ اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ میرے لیے وہ صرف نانا نہیں، باپ جیسے تھے۔ دونوں کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے۔ اسی وقت حیا نے دور سے دونوں کو ساتھ بیٹھے دیکھا۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھیاں بیچ لی۔ وہ فوراً اندر گئی اور آئلہ کا موبائل اٹھا لیا۔ پھر ایک نامعلوم نمبر سے سکندر کے موبائل پر پیغام بھیجا۔ میں تم سے فارم ہاؤس کے پیچھے باغ میں ملنا چاہتی ہوں، کسی کو مت بتانا، آئلہ۔ چند لمحوں بعد سکندر نے پیغام پڑھا۔ وہ حیران ہوا۔ آئلہ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ چند لمحے سوچنے کے بعد وہ خاموشی سے باغ کی طرف چل پڑا۔ ادھر حیا نے ایک اور چال چلی۔ اس نے سمینہ خالہ سے کہا، خالہ، آئلہ کو میں نے پچھلے باغ کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ پھر بڑی خالہ کو بھی یہی بات بتا دی۔ اس کا منصوبہ صاف تھا، سب کو یہ یقین دلانا کہ آئلہ رات کے اندھیرے میں کسی سے ملنے گئی ہے۔ پچھلا باغ۔ سکندر وہاں پہنچا تو چاروں طرف خاموشی تھی۔ آئلہ! اس نے آواز دی۔ کوئی جواب نہ ملا، کوئی جواب نہ آیا۔ اسی لمحے پیچھے سے کسی نے زور سے سکندر کے سر پہ وار کیا۔ آہ! وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر گیا۔ دو نقاب پوش آدمی اسے گھسیٹ کر پرانے اسٹور روم کی طرف لے جانے لگے۔ ادھر آئلہ پانی پینے کے لیے نیچے جا رہی تھی کہ اچانک اسے دور سے کسی کے گرنے کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز کی طرف بھاگی۔ زمین پر سکندر کی گھڑی پڑی تھی۔ آئلہ کا دل زور سے دھڑکا۔ سکندر! اسے فوراً احساس ہو گیا کوئی بہت بڑی مصیبت آ چکی ہے۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور اکیلی ہی اندھیرے کی طرف دوڑ پڑی۔ پارٹ 4 شام میں اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ پلیز پیارے ریڈر میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔